الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان ملت، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے مختصر درس کا عنوان ہے اگر امن چاہیے تو۔ یاد رکھیں، ہر انسان کو یہ زندگی جینے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے، ایک بھوک میں کھانا اور دوسرا خوف میں امن۔ میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے قرآن کریم کی دو آیات سے یہ دو عظیم نعمتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور انہیں آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم میں ملوث نہ کیا، یعنی ان کے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہوئی، فرمایا کہ یہی لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابی عبد الرحمن جن کی کنیت تھی اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے، بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بڑی شاق گزری اور انہوں نے خدمت نبوت میں عرض کی، اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ ظلم تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو بتلایا، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ بتلایا ہے کہ یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں، ایک تو ہم نے بتلا دی کہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ظلم ہے۔ دوسرا، انسان کا کسی اور پر ظلم کرنا، دوسری مخلوق پر، انسان ہو جانور ہو، کسی پر ظلم کرنا۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے ظلم کی، انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرنا، گناہوں کا ارتکاب کر کے، جیسے کہ اللہ جل وعلا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ اور یہاں میں ایک بات بتلاتا چلوں، فائدے سے خالی نہ ہوگی، اپنے جسم کو تشدد کا نشانہ بنانا، مثلا کوئی آگ پر چل رہا ہے
کوئی اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے چھریوں اور خنجروں سے، زنجیروں سے، اپنے جسم کو لہو لہان کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، یہ شخص بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ 3 قسمیں ہیں ظلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہو، جن کے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہو۔ تو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو، یہاں ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اپنی توحید کو اس شرک سے کس طرح محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ توحید جو ہے یہ شرک کی ضد ہے۔ جہاں توحید ہوگی خالص وہاں شرک نہ ہوگا، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہم ساری دنیا کو ایک طرف چھوڑ دیں، فقط وطن عزیز پاکستان کو دیکھ لیں جس سے ہمارا تعلق ہے سب کا، اکثریت کا یعنی۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات کچھ ساتھی ان تک بھی پہنچے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے، کہیں اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وطن عزیز پاکستان سے۔ اب دیکھیں یہاں ہمارے اس وطن میں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور استقرار عطا فرمائے، لوگوں کو دین کا فہم اور استقامت عطا فرمائے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، قتل و غارت، رشوت، سود خوری، زنا خوری، شراب فروشی، جھوٹ، غیبت، ہر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی کتا کہہ رہا ہے، کوئی خنزیر کہہ رہا ہے، کوئی گدھا کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا چاہیے ان کو؟ ان سب کا نعرہ کیا ہے؟ ایک آیا وہ کہنے لگا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ کس لیے؟ روٹی کے لیے نا، کھانے کے لیے اور امن کے لیے، ہے یا نہیں؟ آپس میں جھگڑا ہی باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فارمولا سورہ قریش میں بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آج بھی اگر کسی کو بھوک میں کھانا چاہیے، خوف میں امن چاہیے تو اس آیت کو پڑھیں، اس سورت کو پڑھیں، اسے حفظ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں بتلائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں خوف میں امن دیا، بھوک میں کھانا دیا۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اشارہ ہے کعبۃ اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ رب کو کون سی عبادت مطلوب ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ رب کو وہ عبادت مطلوب ہے جس عبادت میں شرک کی آمیزش نہ ہو، خالص عبادت، بالکل سچی اور سچی عبادت، جس کی بنیاد اخلاص ہو، صدق ہو، یقین ہو، محبت ہو، تعظیم ہو۔ ایسی عبادت رب کو مطلوب ہے جل وعلا۔ لیکن ہم اکثریت ہمارے وطن عزیز میں شرک اکبر کی مرتکب ہے، اکثریت، اور 100 میں سے 95% طبقہ کلمہ کو مسلمانوں کا نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ نماز وہ عبادت ہے جو توحید کے بعد سب سے چوٹی کی عبادت ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ربط ہے، اسے ہی چھوڑا ہوا، اسے ہی توڑا ہوا۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، خالص عبادت، جو بندہ قبروں کا پجاری ہو، غیر اللہ کے نعرے لگاتا ہے، یا علی یا فلاں یا فلاں، گلے میں تعویذ پہنتا ہے، ہاتھ میں کڑے پہنے ہوا ہے سکھوں کی طرح، بخار کی وجہ سے چھلا پہنتا ہے، یہ شرک کا مرتکب ہے۔ اس کا ایمان ظلم سے محفوظ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، اگر امن چاہیے، ہدایت چاہیے، بھوک میں کھانا چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کریں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔